अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, एमक्यूएम और हुकूमत के दरमियान तल्लुकात ख़राब होने लगे हैं। एमक्यूएम ने धमकी दी है हुकूमत को अलहदगी की। कराची का इशू है, कराची और हैदराबाद का, क्योंकि वहाँ पर जो बल्दियाती इंतखाबात होने हैं, इस हवाले से एमक्यूएम के रिजर्वेशन हैं हल्का बंदियों पर। इलेक्शन कमीशन के लिए कहा जा रहा है कि जी सूबाई हुकूमत को हल्का बंदियों का अख्तियार दिया गया और सूबे में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। एमक्यूएम इत्तेहादी मरकज में तो है, लेकिन सिंध में क्योंकि एग्रीमेंट एक हुआ था एमक्यूएम के साथ, बाज़ाब्ता एमक्यूएम सिंध हुकूमत की इत्तेहादी नहीं है। एग्रीमेंट के तहत हुकूमत के साथ ताउन कर रही है। गैर रस्मी एक इत्तेहाद जो है, जिस तरह आप कह सकते हैं गैर रस्मी इत्तेहादी है, तो एमक्यूएम ने यह कहा है कि जी अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर बल्दियाती इंतखाबात कराए गए तो फिर हम हुकूमत से अलहदगी का भी सोचेंगे। ये कारकुनान फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, डेडलाइन दी गई है कि वज़ीर आज़म, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में जो मुज़ाकरात हुए थे एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान, तो आसिफ अली ज़रदारी ने मुज़ाकरात किए थे और आसिफ अली ज़रदारी ने कुछ कमिटमेंट्स एमक्यूएम के साथ बकौल एमक्यूएम के यकीनी तौर पर एमक्यूएम अपने मुतालबात रख कर आई थी। तो एमक्यूएम ये कहती है कि जी वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ज़ामिन थे हमारे, जो एग्रीमेंट आसिफ अली ज़रदारी और पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है एमक्यूएम का, बकौल एमक्यूएम के उस एग्रीमेंट पर अमल दरामद के, हमारे साथ जो कमिटमेंट वादे वईद किए गए थे तो उन पर अमल दरामद के ज़ामिन हैं वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ। तो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ को टाइम दिया गया है 24 घंटे का, कि 24 घंटे के अंदर वज़ीर आज़म बताएं कि उनको अपना ज़मानत जो उन्होंने ली थी, हमारे साथ जो वादा किया था, क्या वो उनको याद है, क्या उन पर वो अमल दरामद कराएंगे। ये खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है और वज़ीर आज़म को भी कहा है कि 24 घंटे के अंदर अपनी पोजीशन वाज़े करें। कामरान टिसूरी गवर्नर जो सिंध है, वो भी लाहौर यात्रा कर चुके हैं, लाहौर गए हैं, उन्होंने मुलाकातें की हैं नून लीग के रहनुमाओं के साथ। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान के साथ भी मुलाकात की है और उनको भी अपने रिजर्वेशन शो किए हैं। वो कहते हैं कि जी राब्ते में टेलीफोनिक राब्ता होता है गवर्नर के साथ भी, गवर्नर पंजाब के साथ, वलीगुर रहमान के साथ, नून लीग की क़यादत के साथ, और उनको हम मुसलसल यही प्रेशराइज कर रहे हैं कि एमक्यूएम के साथ जो वादे किए गए हैं, जो कमिटमेंट की गई है, वो पूरी की जाए, नहीं तो फिर एमक्यूएम हुकूमत से अलहदगी का सोच सकती है। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ये अलहदगी की जो धमकी है दी है, और टाइम लाइन डेडलाइन जो है वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ को, वो भी खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से दी गई है, क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी ज़ाहिर है लीड कर रहे हैं एमक्यूएम पाकिस्तान को। एमक्यूएम दो हो गई हैं, एक एमक्यूएम लंदन है, एक एमक्यूएम पाकिस्तान कहला रही है। तो एमक्यूएम को रिजर्वेशन ये है कि जी हल्का बंदियाँ जो की गई हैं वो मुनासिब नहीं की गई। एमक्यूएम का वोट बैंक तोड़ने के लिए हल्का बंदियाँ की गई हैं। जहाँ पे एमक्यूएम का वोट बैंक ज़्यादा है उसको तोड़ा गया है, और एमक्यूएम के ज़्यादा वोटों वाले हल्के जो हैं उनमें एक यूसी 90 हज़ार वोटों पर कायम की गई है, और जहां पर पीपल्स पार्टी के वोटर्स ज़्यादा हैं वहां पे 20-25 हज़ार वोटों पर एक यूनियन काउंसिल बनाई गई है। ये एमक्यूएम का गिला है, शिकायत है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि भाई पहले हल्का बंदियाँ सीधी करें और हमें हरवाने की कोशिश न की जाए। फिर सूबे का भी, नए सूबे का भी मामला उठाया है कि जी नया सूबा सिर्फ कराची नहीं बनना चाहिए बल्कि पूरे मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए। ये एमक्यूएम का हमेशा मुतालबा कराची को सिंध से अलग करने का मुतालबा रहा है कि सिंध सूबा अलग हो जाए, कराची अलग हो जाए सिंध से।
تو کراچی تو ظاہر ہے سندھ کا دل ہے، تو سندھی وہاں پہ بھی ظاہر ہے بہت زیادہ ایم کیو ایم، جتنا ووٹ ایم کیو ایم کا ہے سندھی بھی بہت زیادہ تعداد میں پہنچ چکے ہیں۔ کراچی تمام پورے ملک سے پختون وہاں پر آباد ہیں، پنجابی ہیں، تمام جو قومیتیں ہیں کراچی اسی طرح ہی مطلب پختون بھی بہت بڑی تعداد ہے، لیکن بہرحال ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ رہی ہے کہ کراچی کو صوبہ بنایا جائے، تو آج انہوں نے پھر یہ کہا ہے کہ صرف کراچی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں، کیونکہ پاکستان میں جب بنیں گے صوبے تو ایم کیو ایم کو ایک جواز مل جائے گا کراچی کو صوبہ بنانے کا، اسی لیے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو اس پر سندھی ہمیشہ مشتعل ہوتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں اس کراچی کو الگ کرنے کے معاملے پر۔ تو حلقہ بندیوں کا جو ایشو ہے وہاں پہ ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ جی ہمیں میڈیا کے ذریعے اطلاع ملی ہے کہ بلدیاتی الیکشن جو ہے 16 جنوری کو کیے جا رہے ہیں، کرانے کا پلان بنایا جا رہا ہے، اور ہم باضابطہ طور پر تو پیپلز پارٹی کے اتحادی نہیں ہے، ہمارا ایک معاہدہ ایگریمنٹ ہوا تھا جو سندھ کے حوالے سے پیپلز پارٹی سے کے ساتھ ہوا تھا، اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف اس کے ضامن تھے ہمارے معاہدے پر عمل درآمد کے۔ آج ہمارا رابطہ کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں بھی ہم نے تمام ایشوز پر ڈسکس کیا ہے۔ الیکشن غیر جانبدار اور شفاف ہوں تو ہم ضرور تیار ہیں، خالد مقبول کہتے ہیں، مگر سندھ کے اندر بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو حلقہ بندیاں کی گئی ہے وہ متنازع ہے۔ 15 جنوری کو شفاف انتخابات ہو رہے ہیں اور ہم نے 8 ماہ کے دوران پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے درجنوں ملاقاتیں کی ہیں، جن میں کہا ہے کہ فوری طور پر کراچی اور حیدرآباد کی حلقہ بندیاں تبدیل کی جائیں۔ جو اس وقت حلقہ بندیاں کی گئی ہیں وہ ایم کیو ایم کو قبول نہیں ہے، ایم کیو ایم کے ریزرویشن ہے، تحفظات ہیں۔ خالد مقبول آگے کہتے ہیں کہ جی یہاں پری پول ریگنگ ہو چکی ہوئی ہے، ایم کیو ایم کے زیر اثر علاقوں میں 90,000 آبادی پر یو سی بنائی گئی ہے، ایک یو سی، جبکہ دوسری جانب 20 سے 25,000 افراد پر یو سی بنائی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن 15 جنوری سے قبل عصر نو حلقہ بندیاں کرے، 15 جنوری سے پہلے۔ خالد مقبول کہتے ہیں کہ اگر حلقہ بندیاں درست نہ ہوئیں تو پھر سڑکوں پر آئیں گے اور احتجاج کریں گے، اور یہ کارکنان کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس الیکشن میں حکومت میں رہ کر حصہ لینا ہے یا حکومت سے باہر ہو کر، یعنی حکومت سے الگ بھی ہو سکتے ہیں، یہ کارکنان فیصلہ کریں گے۔ اگر الیکشن غیر جانبدار نہیں ہوئے تو پھر پرامن کیسے ہو سکتے ہیں؟ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کی ذمہ داری سندھ حکومت کو کیوں سونپی؟ سندھ حکومت نے اپنا فائدہ کرنے کے لیے حلقہ بندیاں کی ہیں۔ خالد مقبول کہتے ہیں ہم اس معاملے میں الیکشن کمیشن کے پاس بھی جائیں گے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف آئندہ 24 گھنٹے میں بتائیں کہ جو آپ نے ذمہ داری لی تھی اس پر قائم ہیں یا نہیں، تاکہ ہم اپنا کوئی فیصلہ کر سکیں۔ یعنی اب بال وزیر اعظم کی کورٹ میں پھینک دیا ہے کہ وزیر اعظم اگر ان کو کوئی یقین دہانی کراتے ہیں کہ عمل درآمد ہوگا، ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا تھا، ایگریمنٹ کیا گیا تھا، تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو پھر 24 گھنٹے کے بعد ہم اپنا فیصلہ خود کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جی یہ حلقہ بندیاں اس طرح کی گئی ہیں تاکہ اس شہر کا مینڈیٹ چرایا جا سکے۔ وزیر اعظم صاحب آپ نے تو اسلام آباد میں حلقہ بندیاں کر لیں، آپ بتائیں کہ اپنے وعدے پر عمل درآمد کب کرا رہے ہیں؟ وزیر اعظم کو ہم ٹیلی فون کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے۔ 2018 میں شفاف انتخابات نہیں ہوئے، اس کے نتائج آپ نے دیکھ لیے۔ اس حلقہ بندیوں کی صورت میں عوام الیکشن کیسے قبول کریں گے؟ بوگس ووٹنگ اور جعلی حلقہ بندیوں والے الیکشن کسی صورت قبول نہیں ہوں گے۔ 102 دن میں جنرل ورکر کا اجلاس بلائیں گے جس میں فیصلہ ہوگا، حتمی فیصلہ ہوگا۔
ہمارے بغیر الیکشن کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ہم صاف، شفاف اور غیر جانبدار الیکشن چاہتے ہیں۔ کراچی نہیں بلکہ ایک سوال پر کہا کہ کراچی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں صوبے بنانے چاہیے۔ یہ خالد مقبول صدیقی کا ہے پریس کانفرنس، اور ایم کیو ایم نے حکومت کو الگ ہونے کی، علیحدگی کی دھمکی دی ہے۔ تو حکومت کی مجبوری ہے کہ ایم کیو ایم کو حکومت ساتھ رکھے گی، کیونکہ اس وقت ایک تو جس طرح کا اتحاد سیاسی جماعتوں نے بنا کے عمران خان کو ہٹایا، معیشت تباہ کر رہے تھے، تو اس میں ایم کیو ایم کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوگا حکومت کو، کیونکہ ایم کیو ایم کے بغیر حکومت گر سکتی ہے۔ ایم کیو ایم اگر چھوڑ جائے تو چند ووٹوں پہ ظاہر حکومت بنی ہوئی ہے موجودہ حکومت کے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں، کوئی اور جگاڑ نکال لے گی، لیکن ایک خطرہ ضرور پڑ سکتا ہے حکومت کو اگر ایم کیو ایم الگ ہو جاتی ہے حکومت سے۔ جو ایم این ایز ہیں وہ اگر حمایت ختم کر دیتے ہیں، علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر حکومت، مرکزی حکومت بھی خطرے میں، اور سندھ حکومت کے ساتھ بھی معاملات ایم کیو ایم کے گڑبڑ ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے حکومت پوری کوشش، جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے ریزرویشن، تحفظات جو ہیں وہ دور کیے جائیں، اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو کہا گیا ہے کہ وہ آصف علی زرداری سے بات کریں۔ یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے نون لیگ کی طرف سے، کامران پسوری کے بقول کہ نون لیگ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وزیر اعظم جلد آصف علی زرداری سے رابطہ کریں گے اور ان کو کہیں گے کہ ایم کیو ایم کے جو تحفظات ہیں، جو ریزرویشن ہیں حلقہ بندیوں کے حوالے سے، وہ دور کیے جائیں تاکہ ایم کیو ایم کو حکومت سے الگ ہونے کی نوبت نہ آئے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔